اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture has been taken from the Contract Act, and the today's topic is the relevant to the chapter of agency, and today's topic is the difference between servant and agent. We have read a lot about the agent and sub-agent, and a repeated question came to me that, sir, kindly differentiate between the agent and servant. So let's see what's the difference between the agent and servant without wasting the time. Agent is a person who represent another in matter to relating contracts, but servant is a person employed by someone to do in a house for the payment. servant سے ملازم ہوتی ہے جو کسی گھر یا دفتر میں اجرت پر کام کرتا ہے، جبکہ ایجنٹس معاہدات میں اپنی سروسز دیتے ہیں. An agent is bound by law, instructions of principal, but is not under a direct control and supervision. He has a discretionary powers, whereas servant acts under the direct control and supervision of his owner. He has no discretionary powers. مطلب یہ ہے کہ ایک ایجنٹ کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس کے اوپر کوئی سپرویژن نہیں کی جا رہی ہوتی، جبکہ ایک گھریلو یا دفتری ملازم کے پاس اپنا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہوتا. وہ اپنے آقا یا مالک کی ہر بات ماننے کا مجبور ہوتا ہے اور کوئی ثوابدیدی اختیارات نہیں رکھتا. An agent is employed with an authority to bring the principal into legal relation with the third party. He represents his principal in dealing with the third party, but servant does not ordinarily do this kind of acts. ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایجنسی میں یہ پڑھا تھا کہ ایجنٹ اپنے پرنسپل کا تعارف یوں کرواتا ہے تھرڈ پارٹی سے، گویا وہ پرنسپل کے بہاف پر خود یہاں پر حاضر ہوا ہے یا کورس آف بزنس کو چلا رہا ہے، جبکہ ایک ملازم اپنے آپ کو اپنے مالک کی جگہ رکھ کر شو نہیں کر سکتا، اور جو کام مالک کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ مالک ہی کرتا ہے، وہ ملازم نہیں کر سکتا. جبکہ کورس آف ایجنسی میں ایجنٹ بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو کہ پرنسپل کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پرنسپل کی جگہ ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. Mistakes made by an agent with authority are attributed to his principal. The agent is not responsible personally for the act done, but mistake made by servant may make his master liable only when it is committed at the time of the employment. ڈیورنگ دا کورس آف ایجنسی، اگر یہ ایک پراپر چینل سے ایجنسی کریٹ ہو کر آئی ہے تو پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے، وہ غلطی کا ازالہ پرنسپل خود ہی کر کے دیتا ہے. جبکہ جو ملازمت ہوتی ہے اس میں اگر پہلے سے یہ تحریر شدہ نہیں ہے تو پھر ملازم اپنی غلطی کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک ملازم کی اجرت میں سے باقاعدہ کٹنگ کر کے اس غلطی کا ازالہ کرتا ہے. ایجنٹ از اے ریپرزینٹیٹو آف دا پرنسپل ود ہائی اسٹیٹس. اے سرونٹ میں ایکٹ ایز این ایجنٹ آفس ماسٹر ود لو اسٹینڈرڈ. اگر ہم یہ سمجھنے کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ بھی لیں کہ ایجنٹ اور سرونٹ دونوں ایک ہی جیسی صورتحال میں ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجنٹ کا رینک، ایجنٹ کا درجہ ملازم سے بہتر ہوتا ہے، ملازم کا درجہ کم ہوتا ہے. An agent may work for the several principals at same time. A servant usually provides services for only one master. ہاں، یہ ایک بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، لیگل کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ پرنسپلس کو تھرڈ پارٹی کے حوالے سے سروسز دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایجنٹ ایک وقت میں بہت سارے پرنسپلس کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. جبکہ نارملی جو ماسٹر سرونٹ کا ریلیشن ہے تو ایک سرونٹ ایک ہی ماسٹر کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے ایک وقت میں.
An agent generally received commissions for the acts done from his principal. A servant generally received the salary as remuneration for his master. تنخواہوں کا تبادلہ اگر دیکھا جائے تو ایجنٹس کو کمیشنز دی جاتی ہیں مختلف کاموں کے کرنے پر، تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہیں اور اسپیسیفک ایک اماؤنٹ بھی دی جا سکتی ہے جس کے لیے ایجنسی کریٹ کی گئی تھی، جبکہ ملازم کو ماہانہ تنخواہ ہی دی جاتی ہے. سم اپ ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ the conclusion, as sum up we can say that an agent has the occupational authorities to carry on the businesses. The authority has been given by the principal himself, while on the other hand the servant has to perform all the physical activities demanded by his master for which he had been employed. Hence, keeping the mentioned points, there is a lot of difference between the activities of an agent and servant. ایجنٹ کو کورس آف ایجنسی کمپلیٹ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کورس آف ایجنسی میں جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ ایجنٹ کو ایک دفعہ پرنسپل سمجھا دیتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے، جبکہ ملازم مالک کے لیے ہر وہ جسمانی خدمت کرتا ہے جس کی اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جیسے کھانا پکانا، سودا لانا، گھر کی صفائی کرنا اینڈ سو فورتھ. تو لہٰذا ہم ایجنسی اور جو سروس ہے اس کو آپس میں مکس نہیں کر سکتے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایجنسی، سب ایجنسی، رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا ایجنٹ، سب ایجنٹ، پرنسپل کو ڈیفائن کروں اور ساتھ ساتھ یہ ڈفرینس بھی بیان کریے. تو ایجنسی کا چیپٹر ہر حوالے سے کور ہو گیا. اگر پھر بھی ساتھی کوئی کوئری رکھتا ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، اور اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.